الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا دلیل الحائرین توکلت علیک یا رب العالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو سیرت النبی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی اس کانفرنس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شمار درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جو بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج اور منیر ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، جن کے ذکر کو اللہ نے رفعتیں عطا فرمائیں، جن کے اسوہ کو پروردگار نے حسنہ کہا اور جن کے اخلاق کو عظیم کہا، جن پر اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر بکثرت درود و سلام پڑھا کرو۔ آپ تمام بآواز بلند میرے ساتھ مل کر حضور پر درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں بہت شکر گزار ہوں سپیریئر سائنس کالج کے پرنسپل جناب محترم ڈاکٹر ظفر قریشی صاحب کا، میرے لیے انتہائی لائق احترام ممتاز اسکالر، ادیب اور سیرت نگار ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کا، اور اس کالج کے جملہ اساتذہ کرام اور طلباء کا جنہوں نے اس پرفتن دور میں طلباء کی تربیت کے لیے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کے یثرب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور عشق کی آمد سے مدینہ منورہ بنانے کے لیے اس خوبصورت سیرت کانفرنس کا اہتمام کیا۔ اور اس وقت جو موضوع مجھے ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب نے دیا ہے وہ آداب بارگاہ رسالت ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اس عنوان پر خصوصی طور پر قرآن مجید کی روشنی میں ان چند آداب کو بیان کر سکوں جو پروردگار عالم نے خود بارگاہ مصطفیٰ کے کل امت رسول کو تعلیم فرمائے ہیں۔ میں اب آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں تو مجھے ذرا بآواز بلند آپ نے بتانا ہے، ہم سب کا خالق کون ہے؟ ہم سب کا مالک کون ہے؟ ہمیں زندگی کس نے عطا فرمائی ہے؟ ہمیں موت کون دینے والا ہے؟ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ رحمان اور رحیم کون ہے؟ الملک القدوس السلام کون ہے؟ تو پروردگار عالم اپنی ان تمام تر صفات کے ساتھ
محمد الرسول اللہ پر درود و سلام بھیجتا ہے بآواز بلند ایک مرتبہ اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں گفتگو کا آغاز ایک اسٹوری سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے ایک جلیل القدر محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی عادات و اطوار، جس کے اخلاق اور جس کا اٹھنا بیٹھنا اس طرز کا تھا کہ جس کے سبب لوگ اس سے نہ ملاقات کرتے تھے، نہ سلام کیا کرتے تھے، نہ سلام کا جواب دیا کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی اس نوجوان سے دوستی کرنا پسند کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ نوجوان میری مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور اس نے آ کر مجھے سلام کیا، تو میں نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ میرے سوال کا جواب اس لیے عطا نہیں فرماتے کہ میں فاسق اور فاجر ہوں، میں اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ رات کو جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے جس میں اہل اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبت کرنے والے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مسند پر سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس نوجوان نے یہ خواب میں دیکھا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کا ایک زندہ تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جن چیزوں کی وجہ سے جڑا ہوا ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی اللہ کے رسول کسی پر کرم فرمائے تو اسے حالت خواب میں یا حالت بیداری میں اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا ان قریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں ایک فرشتہ ہر حاضر مجلس کا نام پکارتا ہے، اسے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مغفرت کا پروانہ لے کر اس مجلس سے روانہ، یہاں تک کہ ایک ایک کرتے کرتے تمام حاضرین مجلس حضور کی اس مجلس سے روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اس نوجوان نے کہا کہ اب کیفیت یہ ہے کہ حاضرین میں صرف میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، اور سامنے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے دیکھا اور کچھ کلام نہیں فرمایا، اور میرے دل میں کیفیت یہ ہے کہ میں شرم اور حیا کے سبب پگھل رہا ہوں کہ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں کی، میں نے تو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہوں میں بسر کیا ہے،
اور اگر آج میرے گناہوں کو حضور کے سامنے بیان کیا جائے گا تو مجھے کس قدر شرم اور حیا آئے گی۔ کہا کہ میرے دل میں یہی کشمکش اسی کیفیت میں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر مجھ سے فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ سے اللہ سے استغفار اور دعا کو طلب کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے گناہوں کے سبب حیا آتی ہے کہ اس گناہ کے وجود کے ساتھ مجھے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہارے دل میں میری بارگاہ میں حضوری کے لیے جو حیا پیدا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس حیا اور شرم کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، یہ واقعہ میرے ساتھ گزشتہ رات پیش آیا اور اس واقعے نے میری زندگی کو مکمل تبدیل فرما دیا۔ ایک اور اسٹوری، ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گریہ وزاری فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ثوبان تمہیں کیا ہو گیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم دنیا میں آپ کے دیدار کی تڑپ میں ہوتے ہیں تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو مقام محمود اور اعلیٰ ترین مراتب عطا فرمائے گا، تو آپ نہ جانے اس وقت کس اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں نہ جانے کہاں ہوں گا۔ تو اس جدائی کے تصور نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ثوبان، تم پریشان نہ ہو، المرء مع من احب، انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے ماں سوا زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے کوئی اور دن نہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حضور کی اطاعت کرنے کا، اتباع کرنے کا، درود و سلام پڑھنے کا، تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ آداب بارگاہ رسالت کی بات کرتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بارگاہ جتنی بلند، اشرف اور اعلیٰ ہوتی ہے اس کے آداب اتنے ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ عرش کے نیچے اس روئے زمین پر ایک ایسا شہر بھی ہے جسے مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، اور اس بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جنید و بایزید جیسے بلند اور بالا اولیاء بھی وہاں سانس آہستگی سے لیتے ہیں، کہیں زندگی کے اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں، زندگی کے اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں۔ ادب عربی زبان میں پکارنے کو کہتے ہیں، بلانے کو کہتے ہیں۔ تو ادب دراصل ان صفات کو کہا جاتا ہے، ان کاموں کو بجا لانے کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو کسی شخصیت کی تعظیم اور محبت کی طرف بلاتے ہیں۔ ادب کی بنیاد محبت ہے۔ اگر ہمارے قلب و ذہن میں محبت مصطفیٰ ہوگی تو حضور علیہ السلام کی محبت یہ دنیا اور آخرت کے تمام تر آداب بجا لانے پر ہمیں آمادہ کر لے گی۔ اور قربان جائیں، حضور نے خود فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، فرمایا مجھے ادب میرے رب نے خود تعلیم فرمایا ہے، اور جب مجھے ادب سکھایا تو فرمایا مجھے سب سے اچھا ادب سکھایا
تو ہمیں جو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب بتائے گئے سورۃ المجادلہ میں اللہ نے فرمایا، اور سورۃ المجادلہ قرآن کی وہ آیت ہے، وہ سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ آپ کوئی آیت سورۃ المجادلہ کی ایسی نہیں دیکھیں گے جس میں اللہ کا اسم اعظم اللہ موجود نہ ہو، ہر آیت میں موجود ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا، ہم کلام ہونے کا، درود و سلام پڑھنے کا شرف عطا ہو رہا ہے تو اسے معمولی خیال نہ کرنا، بارگاہ مصطفیٰ میں حضوری سے قبل لازم ہے کہ تم شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ پروردگار عالم نے یہ صرف حضور کے صحابہ کو مقام عطا فرمایا کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مناجات آہستگی کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے اس آیت کو اجماعی طور پر منسوخ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتا ہے، اگر کسی کو آج بھی مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کا شرف عطا ہوتا ہے، یا وہ مسجد نبوی شریف کے کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنی مناجات حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف پاتا ہے، تو یہ حکم آج بھی ہے کہ مدینہ شریف حاضری سے قبل اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورۃ الانعام میں فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک مقام پر تو اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ توجہ کیجئے گا کہ اہل ایمان کو حکم یہ ہے کہ تم حضور پر درود پڑھو اور حضور پر سلام پیش کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یا رسول اللہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں لیکن قیامت تک اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو یا رسول اللہ جو آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آئے تو آپ اس کو کہیں تم پر اللہ کا سلام ہو، تم پر اللہ کا سلام ہو، تم پر اللہ کا سلام ہو۔ گویا کہ قیامت تک جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ جا عقا کی روح سے حضور کی خدمت میں خود کو پیش کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول اس پر اللہ کا سلام بھیجتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے مناجات کی بات کی ہے، یہ جو میں نے آپ سے سلام بھیجنے کی بات کی ہے، یاد رکھیں کہ ہر امتی کا حضور علیہ السلام سے تنہائی کا تعلق قائم ہوتا ہے، ہر امتی کا حضور سے ایک تنہائی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بندہ تنہائی میں درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، اتباع اور اطاعت کے ساتھ زندگی کو گزارتا ہے، حضور علیہ السلام سے تنہائی کا وہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا پہلا ادب کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے نہیں بلکہ ناجیتم، سرگوشی کے انداز سے، انہیں مناجات کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مناجات کسے کہتے ہیں؟
ایک دعا ہے، ایک مناجات ہے۔ دعا یہ ہے کہ آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں اور کچھ مانگتے ہیں، یہ دعا ہے۔ مناجات تنہائی میں کسی سے باتیں کرنا ہے، تنہائی میں کسی سے اپنی گزارشات التماس کو پیش کرنا ہے۔ وَإِذَا، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ، جب تم اللہ کے رسول سے تنہائی میں مناجات کرو تو فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، تو اس سرگوشی سے پہلے شکرانے کے لیے صدقہ دیا کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، فرمایا یہ تمہارے لیے خیر ہے اور دلوں کی طہارت کا سبب ہے، اس سے دلوں کی پاکیزگی ملے گی۔ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو اللہ کے رسول کی دعوت کا جواب دیا کرو۔ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب حضور تمہیں بلائیں تو دعاکم، جب تمہیں بلائیں تو استجیبو، تم نے فوراً اس کا جواب دینا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ لما یحییکم، حضور تمہیں اس لیے بلاتے ہیں کہ تمہارے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما، تمہارے دلوں کے قبرستان میں زندگی کی جان پیدا فرما دیں، تمہارے مردہ دلوں کو اپنی محبت سے ایسی لازوال زندگی عطا فرما دیں کہ پھر تم جہاں جاؤ تمہاری اس محبت سے سارا جہان حضور کی محبت سے سرشار ہوتا چلا جائے۔ اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جان لو کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کنت اصلی، میں نماز ادا کر رہا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں میں نماز ادا کر رہا تھا، فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ، حضور نے حالت نماز میں مجھے آواز دی، تو فرماتے ہیں میں نے حضور کو جواب نہیں دیا۔ جب بعد میں نماز فارغ ہو کر حضور کے بارگاہ میں آئے، قلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، تو آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا، اسی لیے جب آپ نے بلایا تو میں نے جواب نہ دیا۔ تو حضور نے فرمایا الم یقل اللہ، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کہ اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو سارے کام چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اور پھر حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا سبحان اللہ، فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، اے ابو سعید کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم ترین سورت نہ سکھاؤں؟ قبل ان تخرج من المسجد، قبل اس کے کہ تم مسجد سے باہر چلے جاؤ۔ تو صحابی کہتے ہیں فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ قربان جائیں ابو سعید بن معلہ کی قسمت پر کہ انہیں حضور کی صحابیت کا شرف صرف ملاقات، رویت اور رفاقت سے نصیب نہیں ہوا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی ملامست بھی آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ حضور نے دست مبارک کو پکڑ لیا، فرمایا، آپ فرماتے ہیں جب ہم آگے چلنے لگے مسجد کا دروازہ قریب آ گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ، کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم ترین سورت سکھاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ کے ادب سے حضرت ابو سعید کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کا علم عطا ہو گیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہا کرو۔ یہود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے زبان کے الفاظ کو توڑ موڑ کر راعنا کو ایک ایسا لفظ بنا کر بولتے تھے جو توہین کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، جبکہ راعنا کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرماتے ہوئے اس بات کو دوبارہ دوہرا دیجیے۔ تو جب یہ یہود توہین کی نیت سے کہا کرتے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم ایسا لفظ بھی حضور کی بارگاہ میں استعمال نہ کیا کرو جس میں نعوذ باللہ بے ادبی کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو کیا کہا کرو وَقُولُوا انظُرْنَا، تم کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب حضور کی بارگاہ میں مناجات کا شرف عطا ہو تو قرآن کے اس حکم کے مطابق ہم کہیں انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجیے، ہم پر نگاہ کرم ہو جاتی۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے اور میں اس کے ساتھ بس اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے اور اگر میں صرف قرآن مجید کی روشنی میں بارگاہ مصطفیٰ کے آداب بیان کرنے کی کوشش کروں تو یہ طویل وقت کا متقاضی ہے۔ ایک آخری حصہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے اس اہتمام کے ساتھ کسی اور نبی کی بارگاہ کے آداب تعلیم نہیں فرمایا۔ فرمایا اے ایمان والو، یہ خطاب آپ سے ہو رہا ہے، ہم سب ایمان والے ہیں؟ بابا سے بلند کہیں کیا ہم ایمان والے ہیں؟ تو اب یہ خطاب ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، اللہ کے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ سورۃ الحجرات، لا تدخلوا بیوت النبی، وہ تہذیب، وہ معاشرت جو بیوت النبی سے پھوٹتی ہے، وہ تہذیب جو حجرات النبی سے وجود میں آتی ہے، وہ ایسی تہذیب ہے کہ اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو وہ آداب ہماری پوری زندگی کو اس دنیا میں جنت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے نبی کے گھروں میں داخل اِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ، مگر یہ کہ تمہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کا اذن نصیب ہو جائے۔ یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک گھر میں کوئی اذن سے داخل ہو، آج بھی یہی امر ہے۔ اگر کسی کو بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کی فضیلت ملتی ہے تو اس کا اذن بارگاہ مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کرونا کے وقت میں آپ نے ملاحظہ کر لیا، جب اللہ نے ارادہ کیا سب کچھ بند ہو گیا، کسی ایک فرد کو بھی حجرہ مبارک پر حاضر ہو کر کیا ناراضگی کا عالم، تسلیم بھائی،
کہ مسلمانوں کو یہ موقع نصیب نہیں ہو رہا کہ وہ حجرہ مبارک میں مواجہ کے سامنے حضور کی بارگاہ میں خود کو پیش کر سکے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے. تو فرمایا اِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ فِي طَعَامٍ. صحابہ کرام کھانے کے لیے ضرورت کے وقت حضور کی بارگاہ میں جاتے تو فرمایا غیر ناظرین اناہ. پہلی بات کیا فرمائی؟ بلا اجازت داخلے کی اجازت نہیں. نمبر 2، جب کھانا آ جائے تو برتن کی طرف نگاہ مت کرنا. یہ آج گھروں کا ادب بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر مہمان کے طور پر گئے ہیں اور برتن کہیں سے آ رہے ہیں تو ہم دیکھتے رہیں کہ برتنوں میں کیا رکھا ہوا ہے. یہ آداب کے منافی ہے. یا برتن کیسے ہیں؟ یہ آداب کے منافی. غیر ناظرین اناہ. فرمایا ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں حضور کی بارگاہ سے دعوت دی جائے. سبحان اللہ، کیا نصیب ہیں صحابہ کرام کے کہ انہیں حضور کی بارگاہ میں حجرات اور بیوت النبی میں کھانے کی دعوت پر بلایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کرنا؟ فادخلوا، تو حضور کے مبارک حجرات میں داخل ہونا. فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم نے کھانا کھا لیا، فَانْتَشِرُوا، تو وہاں سے منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. حدیث، جو لوگ انکار حدیث کرتے ہیں، اس آیت کو غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث کا لفظ قرآن میں اس معنی میں استعمال فرمایا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں صحابہ کی کھانے کی دعوت فرماتے تو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام، اب کھانا تناول کرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ جاتے. کیوں؟ حضور کوئی بات ارشاد فرمائے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سن کر اپنے قلب و ذہن کو معطر کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھانے کے بعد فوراً وہاں سے چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور حضور علیہ السلام کی بات کو سننے کی انسیت میں، حضور کی گفتگو کو سماعت کرنے کی محبت میں کہیں وہاں بیٹھے نہ رہ جانا. ان ذالکم کان یؤذی النبی، کیونکہ تمہارا دیر تک وہاں بیٹھے رہنا اللہ کے نبی کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے. فیستحیی منکم، وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور اسی لیے تمہیں منع نہیں کرتے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارگاہ کے آداب کو بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا. لہذا جس لمحے تم اپنی حاجت کو پورا کر لو، بارگاہ مصطفیٰ سے اجازت لے کر واپس ہو جایا. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی حساس بات ہے. بظاہر دیکھنے میں کوئی اتنا بڑا واقعہ تو معلوم نہیں ہو رہا کہ کسی جگہ آپ نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور آپ میزبان سے محو گفتگو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ اس معمولی سے عمل سے بھی حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچے. فرمایا کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بارگاہ کے آداب کے بیان میں حیا. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہ صرف عہد صحابہ کی بات نہیں ہے، ہر زمانہ حضور کا زمانہ ہے. اور شیخ اکبر نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ سابقہ امتیں بھی حضور کی امم باطنہ میں سے ہیں. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اہل ایمان کو مبارک ہو کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی محبت کو اہل ایمان کے دلوں میں داخل فرما دیا. فرمایا جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے دلوں میں موجود ہے، حضور کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہے. تو میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب اگر ہمیں بجا لانے ہیں، وہ ظاہری آداب ہوں یا باطنی آداب ہوں، ان آداب کا مرکز اگر کوئی بات ہے تو وہ محبت مصطفیٰ ہے.
وہ عشق رسول ہے، وہ حضور علیہ السلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہے۔ حضرت زید ایک نوجوان جسے بچپن میں کہیں سے اغوا کر لیا گیا، نہ جانے کن صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب جوان ہو گئے، یہ اس دور کے عربستان کی بات ہو رہی ہے جہاں غلاموں پر ظلم کیا جاتا ہے، جہاں تختہ مشق بنایا جاتا ہے، جہاں بے لباس کر کے ان کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، باہری پتھر ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے، کمر کے نیچے انگارے جلا کر ان پر لٹا کر انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس دور میں زید حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ کہ مکہ مکرمہ میں آنے والے اس غلام کو خبر یہ پہنچی کہ اس کے والدین، اس کے والد اور چچا ملاقات کے لیے آئے، اس کے والد اور چچا ملاقات کے لیے آئے۔ تو حضرت زید سے ملاقات سے قبل چچا اور والد حضور کی خدمت میں آئے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے معلوم ہے کہ آپ حلیم ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں، اگر کرم فرمائیں تو ہمارے بیٹے کو ہمیں واپس فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، اگر زید خود جانا چاہے تو میں روکوں گا نہیں، لیکن اگر زید نہ جانا چاہے تو میں جانے نہیں دوں گا۔ اٹیچمنٹ، حضور سے محبت۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید کے سامنے ان کے چچا اور والد کو بلایا اور فرمایا کہ کیا آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ تو حضرت زید نے پہچان لیا کہ کون ہے۔ جب سارا واقعہ حضرت زید کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے جو جملہ فرمایا ہے قابل توجہ ہے۔ فرمایا کہ میں اپنی آزادی پر حضور کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنی آزادی پر حضور کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندہ رہوں تو مجھے حضور کی بارگاہ سے جدا نہ کیا جائے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص سے قدم اٹھانے سے پہلے 4 سوال کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک سوال جوانی کی عمر کے بارے میں بھی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 15 سے 20 سال 22 سال کے درمیان کی عمر کے اسٹوڈنٹس، حضور نے فرمایا کہ تمہاری جوانی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جوانی کا یہ عمر کن کاموں میں مبتلا ہو کر فنا کیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ جن 7 افراد کو عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کو اختیار کر لیتا ہے، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور کی محبت کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک مشن آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اپنی سابقہ زندگی کو ریویو کریں۔ ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں، اپنی زندگی کو ریویو کریں۔ اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کے ساتھ ماضی میں دیکھیں، حال کو دیکھیں، کہیں ہم زندگی کا کوئی ایسا وقت تو نہیں گزار رہے جو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول علیہ السلام کی خوشی کے خلاف ہو، کل قیامت کے دن ہم حضور کا سامنا نہ کر سکیں۔ آج جب گھر جائیں بلکہ اسی لمحے کو غنیمت جانیں اور ایک ایسی سچی توبہ کرنے کی کوشش کریں کہ برے دوستوں کی صحبت کو ترک کر دیں، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اپنے اساتذہ اور والدین کے فرما بردار بن جائیں اور علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے، جناب محترم تسلیم رضا صاحب نے آپ کو اس بات کی طرف آمادہ کیا ہے کہ ایمان، یقین، محبت
اور اس یقین کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ کر حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ گلشن اقبال میں ہم نے سٹی آف نالج کے نام سے اپنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آپ کے لیے پراپر سیرت النبی کی کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ میں تمام اسٹوڈنٹس کو دعوت دیتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ مختلف NGOs کے پروگرامس میں جائیں، بجائے اس کے کہ آپ برے دوستوں کی صحبت کو اختیار کریں اور ان کے ساتھ رہ کر بری حرکات اور کاموں میں پڑیں، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ ہمیں جوائن کریں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ مل کر مطالعہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان اچھے لوگوں کے ساتھ تمام حضرات کے جتنے اسکالرز ہیں یہ سب ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس نیک مجالست کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی سیرت النبی کو سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرمائے گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل فرمائیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو اس بات پر مکمل کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ میں اکثر محافل اور مجالس میں ضرور سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ ایک نوجوان جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ جہاز میں سفر کے دوران ایک ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب کا گلاس پیش کیا اور کہا کہ سر would you like to have a glass of wine please، آپ شراب پینا چاہیں گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا، آپ لے جائیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاتون پھر شراب کا گلاس لے آئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو منع کرتا ہوں، آپ مجھے پھر شراب پیش کرتی ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ سر یہاں انٹرنیشنل فلائٹس میں بزنس کلاس میں عموماً لوگ شراب مانگ کر لیتے ہیں، آپ نشہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ شراب کا گلاس لے جا کر پائلٹ کو پلا دیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ سر پائلٹ اس وقت شراب نہیں پی سکتا کیونکہ پائلٹ اس وقت آن ڈیوٹی ہے۔ تو اس مسلمان نے جواب میں کہا، اس نوجوان نے کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت محمد الرسول اللہ کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شراب نہیں پی سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت سے دلوں کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔